پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اور راؤنڈ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ہو سکتا ہے، اور یہ 9 تاریخ سے 14 مئی کے درمیان کسی بھی وقت ہو۔ ٹرمپ صاحب لکھ چکے ہیں فریڈم آپریشن، آبنہ ہرمز میں وہ جہاز جو پھنسے ہیں ان کو نکال لیں گے، تو ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آبنہ ہرمز کھولنے جا رہا ہوں، تو یک طرفہ کیا ٹرمپ صاحب یا امریکہ آبنہ ہرمز کھول پائیں گے دنیا کے لیے؟ یار آپ میری بات کا برا نہ ماننا سر، آج میں زندگی میں پہلی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انتہائی پرخلوص انداز میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، وہ کیسے؟ ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا ہے نا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو اوریجنل بیان ہوتا ہے نا، اس کو وہ غور سے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ اس سے تاثر یہ بنتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انف از انف، اب میں جو ہوں وہ جہاز جو ہے میں اپنا ہرمز کھولوں گا، اور امریکی جو ہے وہ نیوی ٹائپ ان کو اسکارٹ کر کے تو لے جائے گی۔ یعنی ایک حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے ایران کو کہ بھائی آئی ڈو ناٹ ریکگنائز یور کنٹرول آن آبنہ ہرمز، اور آبنہ ہرمز، لیٹس گو۔ ایسا نہیں، اس کا جو بیان ہے وہ انتہائی دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دنیا بھر کے بے شمار ملکوں سے فریادیں آ رہی ہیں کہ صاحب ہمارے جہاز جو ہیں، ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا ہرگز نہیں ہے، مطلب تم یعنی کہ فلپین کا تیل لے کر جہاز تم کھڑے تھے، ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی، لیکن ہمارے جہاز جو ہیں وہ آبنہ ہرمز کے اس پار بالکل بھٹکے ہوئے گئے ہیں، تھے اور پھنس گئے اس میں۔ اور اب یہ کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا بھی اور ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو ان کی مدد کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ جو تمام جہاز پھنسے ہوئے ہیں ان کو انسانی بنیادوں پر، he has used the word انسانی بنیادوں پر وہاں سے گزرنے دیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ ملک امریکہ کو کہہ رہے ہیں، Yeah. ٹھیک ہے، دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے، نہیں یہ پھر ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہاں یار یہ کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں آئیں گے۔ مثلا یہ میں ایک یک طرفہ روانگی مانگ رہا ہوں کہ جتنے بھی پھنسے ہوئے جہاز ہیں ان کو ہیومینیٹیرین بیسس پہ ان کو انسانی بنیادوں پر جو ہے وہ یہاں سے گزرنے دیا جائے۔ دریس نا میں جو ہوں وہ امریکہ کے نمائندگان کے ساتھ پازیٹیو ڈسکشنز، مثبت گفتگو میں مصروف ہوں۔ ایران کے نمائندگان کے ساتھ، یہ سر یہ اس کا لکھے ہوئے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ پازیٹیو ڈسکشن ود دا کنٹری آف ایران۔ اب سوال اینڈ میں اس نے کہا ہے نا وی ول ڈیل فورسفلی، سر۔ اگر نہ وہ تو پھر اگر مگر کر کے دیکھو، پہلے اس کی پوری ٹون ہے، ٹینر جو ہے وہ داد فریاد کا ہے۔ اب یہ داد فریاد کا جو ٹون اور ٹینر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہ رہا ہے تھا، اب تو اس نے خیر ٹیلی فون پر گفتگو بھی کر لی ہے چینی صدر سے، اچھا کر لی، کہ چین کے صدر صاحب سے جب میں ملنے جاؤں تو اس سے پہلے میں آبنہ ہرمز جو ہے وہ تھوڑا سا کھول جاؤں۔ تو انہیں کہیں کہ جی ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ آبنہ ہرمز کی بندش کا بہت بڑا نقصان ایران کو بھی ہے، کیونکہ اس کا 90% تیل جو نیول بلاکیڈ ہاں وہ رکا ہوا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، امریکی، ٹھیک ہے نا، تو بجائے اس کے کہ چین یہ سمجھے کہ میں نے اس کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، ہاں میں کہوں گا جناب وہ چونکہ اب معاملہ طے ہو گیا، اب تھوڑا سا آپ بھی، اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ بیک فائر کر رہا ہے، لوگوں کو یہ تاثر بن رہا ہے کہ جیسے میں غنڈہ گردی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ دیکھو نا ایرانیوں نے کہا ہے کہ جی ہاں وہ جہاز سے ہم نے میزائل پھینک کے اس کے قریب گرا ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ اس کو جانا ہے میاں وہاں پہ چین 13 اور 14 یا 15 مئی کو۔ مجھے جو ہے کل رات سونے سے قبل یہ پورا یقین تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ مین وائل میرے نمائندے آپس میں بات کر رہے ہیں، مثبت پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے، ہاں ظاہر ہے وہ تبادلہ پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ جب پاکستان جو ہے، اور اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اس بات کو،
ہماری وزارت خارجہ یا دیگر جو تمام لوگ جو یہ ثالثی مشن پہ ہیں انہوں نے اپنے چہیتے ترین لوگوں کو بھی اندر کی خبر نہیں بتائی ہے، اور میں اس بات پر ان کو اپریشیٹ ہاں نہیں اچھی پوسٹنگ رہی ہے پاکستان کے اوپر. بابا، ہم لوگوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی اندر کی بات ہو تو دونوں فریق کہیں گے یار اس کا تو پتہ صرف پاکستان کو ہے، یہ کیسے بات باہر نکلی. پاکستان نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا، بڑا تو میں رسپانسبلٹی والا. ٹوٹلی ایک امریکی سورس جو اس وقت واشنگٹن میں ہے، اوکے، Sure. اور وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. وہ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ میں جیسے یعنی قبر میں لات لے کر بھی آ جاتا ہوں، ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہوں. تو وہ زندگی اپنی ریٹائرمنٹ کی انجوائے کر رہے ہیں، بٹ ہی ہیز ویری گڈ کنیکشنز ٹھیک ہے، وتھ ویری اسٹرانگ ریپبلکنز، اور وہ جس کو ڈیپ اسٹیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اور راؤنڈ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ہو سکتا ہے، اور یہ 9 تاریخ سے 14 مئی کے درمیان کسی بھی وقت ہو سکتا چین امریکی صدر کا چین جانے سے پہلے پاکستان میں اگلا راؤنڈ، دوسرا راؤنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. ہے. سر کل رات کو مجھے اچھا، ہو گئی بات. میں آپ خود اس پہ کیا سمجھتے ہیں، کیا پاسبلٹی ہے؟ اسی کی روشنی میں میں نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے. اور میں آج بھی اس کو رول آؤٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ تم ابھی دیکھو نا، ایران کا ایک طیارہ، ایک یعنی بحری جہاز وہ پاکستان کے حوالے ہوا عملے سمیت ایکسچینج ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹاک ہاں وہ چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں. دونوں جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے فون بھی کر دیا ہے زی کو کہ میں آ رہا ہوں، کہ سر نہیں میری مدد کریں آپ نے اور کنفرمیشن بھی دے دی کہ وہاں بھی ملاقات ہوگی. ارے میاں، جب آپ نئے ہرمز کھلوانے کے لیے چین سے کہیں باضابطہ آپ نے درخواست بھی کر لی، تو یہ پیغام کس کے ذریعے ایران تک پہنچے گا؟ چین کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے بھی آف کورس، لیکن اب وایا چین بھی تو جائے گا نا سر. جائے گا نا، تو وہ کہیں گے کہ یار یہ پروسیس آپ آگے بڑھاؤ جو آپ کا، ہاں جہاں بلاک کیا ہوا اس کو بڑھاؤ. اگر ہاں یعنی چینی صدر جو ہیں وہ اس سے، تو پھر اس حوالے سے مجھے کل رات جو ان صاحب نے بات بتائی تھی، یعنی ہمارے تو رات تھی، ان کا صبح تھا، تو میں بہت دنوں سے ان سے کہہ رہا تھا. تو ظاہر ہے میری بھی خواہش یہ ہے کہ اللہ آپ نے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آپ نے جب یہ گفتگو کی اور جو آپ نے اپنے سورس کی بھی بات کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے، جس خدشے کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ جنگ کا دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے، تو اب وہ بھی ممکن ہے. نہیں دیکھو نا، دیکھو انفارچونیٹلی یہ جو چیزیں کیوٹک ہوتی ہیں نا، ٹرمپ صاحب کا ہوتا ہے کہ وہ ایک بیان لکھ دیتے ہیں، ساتھ میں یہ کہ پھر ایکزیوس کے ذریعے اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں کہ ہی وانٹس ایکشن اور فرسٹریٹ ہو رہا ہے. ساتھ ہی موصوف جو ہیں وہ یہ فون بھی کر دیتے ہیں. اور دوسرا، میں نے جو اس کا اوریجنل سب سے پہلی جو ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے نا، ہمیں تجزیہ کاری کا بہت شوق ہوتا ہے. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل جو پیغام لکھا ہے اس کو تو پڑھ لیں.